اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نصیحتیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ نصیحتیں فرمائی ہیں: جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو گیا وہی مالدار ہو گیا۔ جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا وہ خود اس میں گر گیا۔ جس نے بے وقوفوں کے معاملے میں دخل دیا وہ حقیر ہوا۔ جو علماء سے ملے گا عزت پائے گا۔ جو برے مقامات پر داخل ہوگا اس کو ضرور کوئی تہمت لگے گی۔ دوسروں کو عیب لگانے کے بجائے اپنے نفس کو عیب لگاؤ۔ ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو جہاں پھسل جانے کا اندیشہ ہے۔ سچ بات کہا کرو۔ اپنے احباب سے مشورہ کیا کرو۔ بیٹا، کتاب خدا کی تلاوت کیا کرو، اسلام کی اشاعت کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے ملو، اور جو تم سے سوال کرے اسے دو۔ چغل خوری سے بچو، یہ لوگوں کے دل میں عداوت پیدا کرتی ہے۔ لوگوں میں عیب تلاش کرنے سے بچو، ورنہ تم بھی کسی کا نشانہ بن جاؤ گے۔ تقوی سے بڑھ کر توشہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جہالت سے بڑھ کر دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ بہترین بندہ وہ ہے جس میں 5 خصلتیں جمع ہوں: جب احسان کرے تو خوش ہو، برائی کرے تو خدا سے معافی مانگے، جب کسی کو کچھ دے تو شکر خدا کرے، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو طلب خیر کرے، اور جب اس پر ظلم کیا جائے تو بخش دے۔ اگر خدا چوٹی سے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پر نہیں دیتا۔ اعمال میں سب سے بہتر اور برتر یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے کشائش کا انتظار کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے چند مشہور مناظرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار علمی مناظرے فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دہریوں، قدریوں، کافروں اور یہود و نصارہ کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ کسی ایک مناظرے میں بھی آپ علیہ السلام پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ اب یہاں آپ علیہ السلام کے ایسے ہی چند مناظروں کے نمونے سامعین اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک قدریہ سے امام علیہ السلام کا مناظرہ۔ مروانی حکومت کے دور میں ایک قدریہ مذہب کا مناظر بادشاہ کے دربار میں آ کر علماء سے مناظرے کا خواہش مند ہوا۔ بادشاہ نے حسب عادت اپنے درباری علماء کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اس قدریہ مناظر سے مناظرہ کرو۔ علماء نے اس سے کافی زور آزمائی کی، مگر وہ اسے ہرانے میں ناکام ہوئے اور تمام علماء عاجز آ گئے۔ اسلام کی شکست ہوتے ہوئے دیکھ کر حاکم وقت نے فوراً ایک خط حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور اس میں تاکید کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب اس کا خط پہنچا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، میں ضعیف ہو چکا ہوں، تم مناظرے کے لیے شام چلے جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے حسب الحکم مدینے سے روانہ ہو کر شام پہنچ گئے۔ بادشاہ نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بجائے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ابھی کم سن ہیں اور وہ بڑا پرانا مناظر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اور علماء کی طرح شکست کھا جائیں، اس لیے مناسب نہیں کہ مجلس مناظرہ منعقد کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادشاہ تو گھبرا نہیں، اگر خدا نے چاہا تو میں صرف چند منٹ میں مناظرہ ختم کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کی تائید درباریوں نے بھی کی اور مناظرے کے وقت فریقین آ گئے۔ چونکہ قدریوں کا اعتقاد ہے کہ بندہ ہی سب کچھ ہے، خدا کو بندوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں اور نہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر اور ارادے کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی پہل کرنے کی خواہش پر فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سورہ حمد پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور بس تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہر جاؤ اور مجھے اس کا جواب دو کہ جب خدا کو تمہارے اعتقاد کے مطابق
تمہارے کسی معاملے میں داخل دینے کا حق نہیں، تو پھر تم اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی اور بادشاہ بے حد خوش ہوا۔